پروگرام کے آخر میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال یہ بھی کہ ایک نجی چینل کے حوالے سے جو اس وقت پی ٹی آئی کافی پروپیگنڈا کرتی نظر آتی ہے، تو کیا آپ نے اس کو خود چھوڑا ہے؟ کیا معاملات ہوئے ہیں؟ کیا پارٹی کی جو آپ کی مصروفیات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ ڈیسیژن لیا ہے؟ اچھا نہیں پی ٹی آئی سچی بات ہے اس معاملے میں اس نے جو اچھی بات ہے میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جب یہ میں نے جو اپنا سفر ہے 21 سال کا ایک ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ وہ چھوڑا اور پھر پروگرام جو اپنا اس کا اختتام ہوا، تو پی ٹی آئی کے 80-90% لوگوں نے ان تمام میموریز کو ریکال کیا اور بہت ہی اچھے انداز میں مجھے الوداع کہا اس پلیٹ فارم سے. تو میں بڑا شکر گزار ہوں. میں آپ کے پلیٹ فارم سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ان دوستوں کا کہ جنہوں نے میرے کریئر کے حوالے سے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کیا. 80-90% لوگوں نے ایسا ہی کیا. وہ جو پروپیگنڈا آپ دیکھ رہے تھے وہ شف والی سرکار نے بدقسمتی سے کیا ہوا تھا. اس کی طرف سے وہ اس قسم کے کچھ فلائرز اور چیزیں آ رہی تھیں جو ظاہر ہے آپ نے اور مختلف لوگوں کی نظر سے گزری. تو الحمدللہ. اور اس میں ظاہر ہے 2 آپشنز تھے میرے پاس کہ یا میں وہ اپنا پروگرام کنٹینیو کرتا یا میں عوام راج تحریک میں سے ان دونوں میں سے مجھے کسی ایک کو چوز کرنا تھا. ایسی سچویشن تھی اور میں نے عوام راج تحریک کو چوز کیا اس لیے کہ 20-21 برس دیے بطور نوکری بطور ملازمت ایک چینل کو. اور اب مجھے لگتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا اس شعوری اور فکری تحریک پر بھی کام کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک. یقینی طور پر آپ ہمارے لیے بھی ایک رول ماڈل ہیں اور آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. اچھا اقرار الحسن صاحب سربراہ عوام راج پارٹی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ اقرار آپ کے وقت کا. اقرار سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کل ہوا کیا، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آپ تو چھائے رہے ایکس پر جو معاملات بنے. تو ہم سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے آپ کا اس پر کیا ایک جو ہے اس پر ٹیک ہے، کیا بتائیں گے ہوا کیا؟ بڑی بنیادی سی بات ہے. جتنا مرضی گول گول گھومتے رہے ظاہر ہے بہت ہی بنیادی سا معاملہ یہ ہے کہ میں امیگریشن کی لائن میں تھا اور ایک آفیسر جو ہیں ایف آئی اے کے انہوں نے ایک سیاسی جملہ کسا. بس میرا تو اس سارے معاملے کے اوپر میں کہہ رہا ہوں باقی جتنے کام کرتے رہے وہ سارے کے سارے کام جو ہیں اور ساری کی ساری گفتگو اور بحث و تمہیز جو ہے وہ بے معنی ہے. میرے 2 سوال ہیں اور ان 2 سوالوں کے جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست تنقید کر رہے ہیں سارے معاملے پر وہ جواب دے رہے ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ کیا کسی بھی یونیفارم میں وردی میں موجود کسی بھی محکمے کے افسر کو کسی آفیشیل کیپیسٹی میں کسی آفیشیل جگہ پہ موجود ہوتے ہوئے کیا کسی بھی طرح کا کوئی سیاسی کامنٹ یا سیاسی تبصرہ یا سیاسی جملہ کسنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی جتنے لوگ آپ کے توسط سے اس وقت پاکستان میں یہ ویڈیو اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ اپنی بیٹی یا اپنی ماں کے ساتھ کسی بھی جگہ پر موجود ہو اور کوئی بھی شخص وہاں پہ کوئی ایسی بات کہے یا کوئی ایسا جملہ کسے کہ جس کے ذریعے آپ کی تحقیر آپ کی تذلیل یا آپ کی تضحیک مطلوب ہو تو اس کے نتیجے میں آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ اگر آپ اپنی بیوی بہن بیٹی یا ماں کے ساتھ ہیں اور کوئی آپ کو ذلیل کرنے کے مقصد سے کوئی بھی بات کہتا ہے تو آپ کا بالکل قابل مذمت ہے. یقینی طور پر تحمل سے گزر جائیں گے سر. لیکن اقرار صاحب جملہ کیا تھا وہ دکھانا چاہیے. کیا کہا تھا اس شخص نے کہ جس کا پھر آپ نے جواب دیا اس کو؟ جی اس نے کہا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. تو یہ اس میں دو پہلو ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا کہ میں جواد احمد کو عمران خان صاحب سے زیادہ قابل احترام اور قابل عزت سمجھتا ہوں. انہوں نے کبھی ڈکٹیٹرز کے اور جرنیلوں کے تلوے نہیں چاٹے. انہوں نے کبھی مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا جواد احمد نے. جواد احمد نے کبھی جنرل باجوہ کو جمہوری اور سلجھاوا نہیں کہا. تو میرے نزدیک تو اس اعتبار سے سیاسی نظریاتی اور ذاتی اعتبار سے 1000 گنا زیادہ بہتر انسان ہے جواد احمد صاحب اپنی تمام تر خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود. تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ شیوا کہ ایک آدمی کو آپ حقارت کی علامت اور سمبل بنا دیں. ایک مجھے اس بات پر ہمیشہ سے تکلیف ہوتی ہے جب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جواد احمد جیسا ہے یا فلاں جواد احمد بن جائے گا. تو بھائی جواد احمد ایک قابل عزت آدمی ہے آپ کے لیڈر کے مقابلے میں 1 کروڑ گنا قابل عزت آدمی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذلیل یعنی وہ فلاں ذلیل ہے اور یہ بھی اسی کی طرح ذلیل ہوگا اور آپ کی فیملی کی موجودگی میں آفیشیل کیپیسٹی میں یونیفارم میں آپ یہ بات کر رہے ہیں. اور بھائی وہی اقرار الحسن جو چند ہفتے چند مہینے پہلے اسی ایئرپورٹ پر انہی ایف آئی اے کے اہلکاروں پر چیخ اور چلا رہا تھا جب وہ پروٹوکول دے رہے تھے کچھ امیر زادوں کو, تب تو پورے پاکستان نے تالیاں بجائی تھی. پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا تھا جی واہ واہ کیا بات ہے. لیکن وہی اقرار الحسن جب سیاسی طور پر نظریاتی طور پر آپ سے اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہے تو اب وہی آفیسر اور اس پر چلانا جو ہے وہ یونیفارم کی اور وردی کی اور ادارے کی توہین. لیکن صاحب ایک اور چیز دیکھیں, یقینی طور پر اس نے جس طرح سے یہ بات کی قابل مذمت, لیکن پھر ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں پھر خان صاحب کو بھی دیکھا کہ ان پر کیا بلو دی بیلٹ بھی حملے کیے گئے, ہر وہ کام کیا گیا
گیا, لیکن خندہ پیشانی کے ساتھ پھر وہ فیس کیا گیا. کل کو آپ بھی اگر اس منصب پر اللہ تعالیٰ بالکل فائز ہوتے ہیں تو ایک منٹ سر, ایک سوال صرف ایک یہ ہے, یقینی طور پر آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو مکمل جواب دیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جذبات, کیونکہ میں نے بڑے سیاستدانوں کے حوالے سے بھی ہم اکثر و بیشتر وہ سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی سیاست میں آنا ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات جو ہیں ان کو ڈاؤن کر دیں, ان پر قابو پا لیں. تو یہ ایک صورتحال ہے کہ جس کے حوالے سے یقینی طور پر بحث ہو رہی ہے. آپ اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. جی میں گزارش کروں, آپ نے بات جو کی وہ بات ٹھیک ہو سکتی تھی. آپ نے مثال ماشاءاللہ ایسی شاندار دی ہے کہ میں اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں کہ عمران خان نے خندہ پیشانی سے ساری تنقید کا جواب دیا. بھائی یہ وہ عمران خان ہے جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے دوسروں کو ڈیزل پکارتا تھا. یہ وہ عمران خان ہے جو وہ دوپٹہ لے کے مسخروں کی طرح محمود اعظم کا مذاق اڑاتا تھا. یہ وہ عمران خان ہے جو پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا, پھر وہی کالک اپنے منہ پہ مل لی بعد میں. یہ وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا چپراسی بھی نہیں رکھوں گا. یہ اور وہ عمران خان جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا مریم اپنے شوہر کے سامنے میرا نام نہ لینا. آپ کہہ رہے ہیں خندہ پیشانی سے اس آدمی نے, اس بد زبان اس انسان کے مثال دے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ خندہ پیشانی, تحمل, برداشت, اور خدا کا خوف کیجئے کوئی. یعنی جس انسان کی نفرت انگیز تعصب آمیز لینگویج جو ہے وہ بدقسمتی سے دنیا بھر کی سیاست میں سب سے بری تصور کی جاتی ہے, آپ اس کی ایگزامپل دے کے کہہ رہے ہیں آپ کہیے کہ تحمل کرنا چاہیے تھا, آپ کہیے کہ برداشت کرنا چاہیے, مگر عمران خان کی مثال تو نہ دیں. ہاتھ بندے میں خدا کا خوف کریں کوئی. چلیں ٹھیک, آپ کا اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو آ گیا. عمر دراز گوندل صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ وقت کا. سر آپ نے گفتگو سن لی ہے, ان کا یہ کہنا ہے یقینی طور پر جن کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ کبھی بھی اس لیول کے اوپر انہوں نے بھی کبھی جو ہے وہ خندہ پیشانی سے کچھ بھی فیس نہیں کیا. تو سر ایک سیاست میں جس طرح سے چلے مان لیا وہ جو بھی کرتے رہے, ایک اپنا وتیرہ, ایک اپنا امپریشن بھی ایک قائم کرنا ایک صورتحال رکھتا ہے. آپ نے کیا کیا, اب لوگ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سر کیا بس صرف دوسروں کو کہ اس نے یہ کر دیا تب ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, تو پھر اسی پر چیزیں آگے چلتی رہیں گی؟ مجھے پتا آپ اقرار بھائی کے پیرائے میں سوال کر رہے ہیں, میں 3 پہلوؤں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ظاہر ہے میڈیا میں وہ سینئر ہے اور ہم نے ان کو تقریروں سے لے کر میڈیا میں وہ سینیورٹی کے لحاظ سے ہم سے بہتر ہے, اوپر ہے, ہم نے ان سے سیکھا. نمبر 1. نمبر 2 ان سے بڑا ذاتی تعلق ہے, وہ ہمیشہ بڑی شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. نمبر 3 اب میرا ان کے بارے میں کل بھی ان سے جو میرے شو میں بھی ہوئے تھے, ان کی مہربانی, تو میں نے ان سے کل بھی کہا اور آج بھی کہوں گا کہ ان کو جب تیسرے لیول پہ ہم پرکھتے ہیں تو پھر ہم میڈیا سے ہٹ کے اور ذاتی دوستی سے یا تعلق سے ہٹ کے پھر ہم ان کو ایک پولیٹیکل فگر کے طور کے اوپر وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ بات ان کی درست ہے, نہ صرف ان کی بلکہ کوئی بھی جو شخص ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے کوئی تضحیک آمیز جملہ کہنے کی. سچی بات ہے کہ اگر کوئی یہ جواد احمد کے بارے میں بات کرے, میں تو بالکل اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. جواد احمد بھی قابل احترام ہے, میں نے تو بچپن میں ان کے گانے سنے, میں آج بھی سنتا ہوں, کل وہ کہہ بھی رہے تھے. اسی طرح سے اقرار صاحب کے بارے میں بھی کوئی بالکل بھی جملہ اس قسم کا قابل اعتراض جو ہے وہ کہنا اس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن میں سیم ٹائم پہ ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اقرار صاحب اب ایک موومنٹ کے سربراہ ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر اس کے اوپر وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے تو ذرا زیادہ یہ معاملہ نہ پھیلتا, یہ اس طرح سے ٹاک آف دی ٹاؤن بھی نہ بنتا, یا جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ نہ ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ماضی میں بہت ساری مثالیں ہیں. نواز شریف صاحب جو ہے ان کے اوپر جوتا پھینکا گیا, وہ ایک مذہبی مقام کے اوپر خطاب کر رہے تھے لاہور کے اندر ہی. پھر ہم نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو ہوا, پھر ہم نے یہ دیکھا ان کو چھوڑ کے دیگر جو پولیٹیکل لیڈران ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ہوں, ان کے اوپر بہت سارے الزامات بھی لگتے ہیں, چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو پولیٹیکل فگر جو ہے خود ایک مثال ہوتا ہے. میں اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ وہ جملہ وہ ٹھیک ہے, میں یہ بھی نہیں ڈیفینڈ کر رہا کہ کسی کے بارے میں کسی کی تضحیق کرے یا گالی دے یا اس قسم کی بات کرے. لیکن اس کے باوجود جو پولیٹیکل یا کوئی بھی اس قسم کی لیڈرشپ کے لیول کے اوپر چیزیں آتی ہیں تو پھر آپ کا رویہ بالکل ڈفرینٹ ہونا چاہیے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں غلط بات کرے تو آپ اس کی غلط بات کرنا ایک بات ہے, وہ آپ کو آ کے بتائے اور اس پہ ریئیکٹ کرے تو اس کا ذرا چیزیں پھیل جائیں گی. اب دیکھیں نا کہ اب اقرار صاحب ایک پوزیشن کے اوپر آئے ہیں یا ایک نئی موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے ہم سب کی نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. تو
ان کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کریں گے, ان کو لوگ ناپسند بھی کریں گے, ان پر سخت جملے بھی کسیں گے. یہ کل تک عمران خان پہ ان کو تنگا پارٹی سب لوگ کہتے تھے, اناڑی کہتے تھے, کھلاڑی کہتے تھے, لیکن وقت بدلتا ہے, چیزیں بدلتی ہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ گلی محلے میں گزرتے ایئرپورٹس کے اوپر فلاں, اس کے ساتھ پولیس پہ جو ہے وہ پورے آئیں گے؟ نہیں, آپ نہیں پورے آئیں گے, الٹا آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت چیزوں میں الجھاتے جائیں گے. اب آپ کی وہ ایک چیز ہوگی, وہ آپ کے لیے ایک کیا کہتے ہیں کوئی تنازع کا باعث بن جائے گی. آپ کو تنازع میں نہیں پڑنا, آپ کو اپنے اس نظریے کے اوپر فوکس کرنا ہے, جو آپ کے ایمز ہیں, جو آپ کے گولز ہیں, فوکس کرتے ہوئے اپنے سفر کو آگے جاری رکھنا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سفینہ خان صاحبہ, اب ایک اور جو ہے پہلو پر گفتگو کرنا چاہیں گے. پی ٹی آئی کے بیانیے کا توڑ کیا ہے؟ کیونکہ آج شفیع جان صاحب کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آج بھی ہم کھمبا کھڑا کر دیں تو وہ جیت جائے گا. تو کیا اس ساری موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کو ووٹ کے ذریعے, بیلٹ باکس کے ذریعے ہرایا جا سکتا ہے؟ سلمان, پہلے تو مجھے نہیں سمجھ کے کون سے بیانیے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ چند پیڈ جو لوگ ہیں جو چینٹنگ کرتے رہتے ہیں, آپ ان کی بات کر رہے ہیں, یا وہ چند لوگ جو لندن میں لوگوں کو ہراس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا وہ چند لوگ جو اڈیالہ جیل کے باہر نظر آتے ہیں, یا چند وہ چہرے جو ٹی وی پر آ کر عمران خان کا نام لے کر اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا آپ کس بیانیے کی بات کر رہے ہیں. بیانیہ وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے. عمران خان کا وقت تھا, وہ گزر چکا ہوا, اب نیا دور ہے, اب نئے لوگ ہیں, نئی پہچان ہے اور نیا پاکستان ہے. جو اصل پاکستان جو شاید عمران خان نے خواب دیکھا تھا, اب وہ نیا پاکستان بن چکا ہوا ہے جس کو پوری دنیا جان چکی ہوئی ہے. عمران خان کا بیانیہ صرف یہی تھا کہ میں, مجھ سے اور ہم سے, یعنی ہر بات ان سے شروع ہوتی ہے, ہر چیز ان پر جا کر ختم ہوتی ہے. عمران خان, آپ نے جواد صاحب کا نام لیا, آج اگر جواد صاحب کو ایک اچھا لفظ عمران خان کے لیے بول دے تو یہ تمام اس کے فالوورز اس کو دیوتا بنا کر سامنے رکھ دیں گے. عمران خان کے فالوورز اور عمران خان کا پرابلم ہی یہی ہے کہ وہ اپنے سے اوپر دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے. وہ اپنے علاوہ کسی کو سامنے کھڑا ہوتا ہوا پلپتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. بات کرتے ہیں میچورٹی کی, جب آپ انسان پر خود بنتی ہے نا تو تب پتا چلتا ہے وہ کتنا میچور ہے اور کیسے بیہیو کرتا ہے. جو آپ نے اقرار الحسن کی بات کی, وہ میں اس پر بات کرنا بھول گئی تھی کہ جس طرح سے اقرار الحسن کو ایک یونیفارم کے اندر ٹارگٹ کیا گیا, that was totally wrong. ہاں آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ اقرار الحسن کو کاملی بیہیو کرنا چاہیے تھا, مگر یہ آہستہ آہستہ چلے گا. اقرار الحسن جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کا حصہ رہے ہیں, جو وہاں پر شاؤٹ کر کے بات کرنا پڑتا ہے. دوسرا, جب سامنے والا ڈرا رہا ہو تو آپ کو اس سے اونچی آواز بات کر کے اپنا پوائنٹ رکھنا پڑتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو 22-25 سال میں نہ سیکھ سکا, اقرار الحسن ایک دن میں سیکھ جائے. میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اقرار صاحب, اب یہی صورتحال کے بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے تو پھر سوال یہی کہ وہ کہتے ہیں, آج بھی ہم نے شفیع جان صاحب کے بیان کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا, وہ کہتے ہیں آج بھی ہم کھمبا کھڑا کریں گے تو لوگ اس کو بھی ووٹ دیں گے. تو پھر سر ایسے بیانیے کا توڑ کیا ہے؟ دیکھیے, یہ کوئی بہت ہی قابل فخر بات تو نہیں ہے نا کہ کپتان کی چپل جو ہے نا وہ فلاں سے بہتر ہے, کھمبا کھڑا کر دیں گے تو وہ جیت جائے گے. تو ذہنی غلامی, پسماندگی اور لاشعوری کی ایک علامت ہے نا, جس کو ہم بار بار بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں. لیکن یہی شفیع جان صاحب ہیں کہ جن کی ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پر بھی, اور میں بھی اگر آپ کہیں تو چلا سکتا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم پی ٹی آئی کو ایک ادارہ نہیں بنا سکے. لیکن اقرار صاحب یہاں پر ایک بات اور دیکھیں, لیکن پی ٹی آئی نے ہرایا تو ہے, جوتے پر بھی ہرا دیا, بینگن پر بھی ہرا دیا, لیپ ٹاپ پر بھی ہرا دیا. جب ان سے بلہ چھین لیا گیا تو پھر انہوں نے اس پہ ہرا تو دیا انہوں نے. سر ہاں جی, متفق نہیں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہرایا, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہرا سکتے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اتنے فخر سے بتانے والی بات نہیں ہے. میں گزارش کرتا ہوں, اس میں ہم مانتے ہیں وہی ملا ہے تو اس میں فخر کی کیا بات تھی. جی نہیں, کھمبے کی بھائی وہ ایک اور جس پیرائے میں آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کھمبا بھی کھڑا کر دیں گے تو جیت جائے گا, میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی نا. اس میں تو یہ تو آپ کو نظریے پہ ووٹ دینا ہے, آپ کو کسی بات پر یا کسی بیانیے پر ووٹ دینا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جو توڑ ہے وہ بذات خود اٹ سیلف پی ٹی آئی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ شفیع جان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں چلے گی عمران خان صاحب کے بعد. ہم سارے لوگ فانی ہیں, مجھے بھی چلے جانا ہے, آپ بھی نہیں رہیں گے. عمران خان صاحب کو اللہ صحت, تندرستی اور لمبی زندگی دے, لیکن الٹیمیٹلی ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے. آپ مجھے دیانتداری سے ایک بات بتائیے, خدا نہ خواستہ, اگین میں بڑا کنسرنڈ ہوں آج بھی ان کی آنکھ کے حوالے سے, اور جو باتیں بالکل قابل مذمت کہ ان کی فیملی کو آن بورڈ لینا چاہیے اور ہر ممکن سہولت انہیں ملنی چاہیے, لیکن اللہ نہ کرے ہم سب کی طرح جس دن عمران خان صاحب نہیں رہیں گے اس دنیا میں,
عمران خان صاحب کی 30 سال کی اس پولیٹیکل سٹرگل کا کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے خان صاحب کے لیے جانیں دیں، جن لوگوں نے خان صاحب کے لیے جیلیں کاٹیں، جن لوگوں نے خان صاحب کے لیے مال دولت سب کچھ لٹا دیا، خان صاحب کے ساتھ یہ 30 سال کی سٹرگل زمین بوجھ ہو جائے گی۔ آج آپ پارٹی کا حال دیکھ رہے ہیں نا کس طرح سے دھڑوں میں تو ہم یہ کہتے ہیں اس کا توڑ صرف اور صرف خود پی ٹی آئی ہے۔ الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل 6 مہینے میں، سال 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف ختم ہونے جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ایک ادارہ نہیں بنایا گیا، اسے صرف ایک شخص کے گرد گھمایا گیا، ایک ایسا نظام بنایا گیا جو عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ہمیں پاکستان میں ایسے جمہوری ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے جو شخصیات کی ملکیت نہ ہو، جو لوگوں کی ملکیت ہو، اور ان میں میرٹ کا اور انٹرنل ڈیموکریسی کا ایک سسٹم ہو، اور عوام راج تحریک ویسے ہی ایک ادارے کے قیام کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اسی لیے میں بار بار آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز مجھے اس سیاسی خول میں مت دیکھیے جس میں آپ نواز شریف، عمران خان یا زرداری صاحب کو دیکھتے ہیں۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ جی یہ لوگ اگر ان سے ایف آئی اے والا کچھ کہتا تو یہ کبھی اس طرح سے الجھتے؟ سر ان کے ساتھ پروٹوکول کے لوگ ہوتے، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں، لاؤ لشکر ہوتا پورے کا پورا۔ میں ایک عام آدمی کی طرح جو کہ ہمیشہ رہوں گا لائن میں لگا ہوا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا، تو میں نے ایک عام آدمی کی طرح سے ریئیکٹ کیا۔ مجھے جو گوندل صاحب نے بات کی بالکل اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ آف کورس وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی، میں کوئی مشین نہیں ہوں کہ 14 سال میں اس طرح کے لوگوں کو جو اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے رہے ان پر اسی طرح سے چیختا چلاتا رہوں اور لوگ واہ کہتے رہے، اور میں ایک دم سے وہ بٹن آف کر دوں اور میں بالکل ایک ایسے روپ میں آ جاؤں، تو آف کورس ظاہر امپروومنٹ ہوگی، زندگی میں بھی، رویوں میں بھی، چیزوں میں بھی بہتر کیا جا سکتا تھا۔